بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جو پیچھے نہیں آیا، قالا في جواب ما هو إن كان موجودا بالمطابقة يسمى واقعا في طريق ما هو الحيوان والناطق بالنسبة إلى الحيوان الناطق المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ما ہوا کے جواب میں جو مقول ہے، کون؟ ما ہوا کے جواب میں جو مقول ہے وہ جنس آتی ہے اور نو آتی ہے۔ ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں جنس آتی ہے یا نو آتی ہے؟ پنجا کلیاں دا پیچھے جواب پڑے ہے، تو یہ جو ما ہوا کے جواب میں مقول ہے نا، اس کی جو جز ہے، اس کی جو جز ہے، کس کی؟ جو ما ہوا کے جواب میں مقول ہے، یعنی جنس اور نو، اس کی جو جز ہے اگر وہ جز مذکور بالمطابقت ہو جواب میں، جی وہ جڑا ما ہوا جواب آ رہے ہیں نا، ان دے وچ جز بھی پئی ہے، تو اس جز کا نام ہے واقع فی طریق ما ہوا۔ واقع فی طریق ما ہوا۔ اے کر لے جی، کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ما ہوا کے جواب میں جو مقول ہے اس کی جز اگر مذکور ہو بالمطابقت، کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ واقع فی طریق ما ہوا، جیسا کہ حیوان اور ناطق بنسبت حیوان ناطق کے، جو کہ مقول ہے ما ہوا عن الانسان کے سوال کے جواب میں۔ جب پوچھا جائے نا الانسان ما ہوا کلا، تو جواب ہونا ہے الحیوان الناطق کو۔ الحیوان الناطق کے اندر دو جزیں، الحیوان اور الناطق، تو اب اس میں اکیلا حیوان اور اکیلا ناطق، اس کا نام ہے واقع فی ما ہوا۔ کیا کہ جی جیسا کہ حیوان اور ناطق بنسبت الحیوان الناطق کے جو ما ہوا کے ساتھ ما ہوا عن الانسان کے یعنی سوال کرنا الانسان اور ما ہوا، تو جواب میں پوری ماہیت آتی ہے کون؟ ناطق، تو اب الحیوان الناطق میں الحیوان جز ہے کہ کوئی نہیں؟ اور جو ما ہوا کے جواب میں ہے اس کے جز ہے کہ کوئی نہیں؟ الناطق بھی جز ہے کہ نہیں؟ تو لہذا ان کا نام کیا ہے؟ واقع فی طریق ما۔ وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ مذکورا بالتضمن یسمى داخلا فی جواب ما ہوا۔ اور اگر وہ جز مذکور ہو بالتضمن، اور اگر وہ مذکور ہو بالتضمن، تو تو اس جز کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا، وہ ہے واقع فی جواب ما ہوا۔ تے داخل فی جواب ما ہوا۔ سنیں زچگی سینٹر تو ہوا ہی ہے، جو پیٹ جو نکل آیا ہے، تو ہن واقع فی ما فی طریقے ما ہوا بچیا، تے اجے کدے انہاں کے 15 دن بعد کیس ہوئے گا، تو ہن کی ہے داخل فی طریقے ما فی جواب ہے فی طریقے ما ہوا۔ جی ہاں جی، کیا کہ جی اور اگر وہ جز مذکور بالتضمن ہے تو اس کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا۔ کل الجسمی والنامی والحساسی والمتحرک بالارادۃ الدال علیہ الحیوان بالتضمن، جیسا کہ الانسان و ما ہوا جواب آیا کیا؟ الحیوان ناطق، یا الانسان والفرس و ما ہما، تو جواب الحیوان، تو حیوان کے اندر جو حقیقت ہے انسان کی، حیوان کی، وہ جزء موجود ہیں کہ نہیں؟ حیوان جسم مطلق ہے، جی جسم نامی ہے، اساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، ان سب پر حیوان دال ہے۔ تو جب جواب میں آیا نا الحیوان، کیا الانسان والفرس ما ہما جواب میں آیا، تو اب حیوان کے ضمن میں جسم نامی بھی آ گیا، جسم مطلق بھی آ گیا، اساس بھی آ گیا، اور تو یہ سارے داخل فی جواب ما ہوا ہیں، یہ سارے ہاں جی، کیا کہ جی جیسا کہ حیوان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں داخل، جسم نامی، جسم مطلق، حساس،
المتحرك بالإرادة کیونکہ حیوان کی تعریف کیا کرتے ہو؟ جسم مطلق جسم نام نہیں، جوہر، جوہر جسم نامی حساس متحرک بالإرادة. ہاں جسم مطلق جسم نامی اس میں سارے آتے ہیں جی. چلو جی، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور مقول فی جواب ما ہوا کی جز، مقول فی جواب ما ہوا کی جز، اگر ہے وہ جز اگر ہے مذکور بالمطابقت تو نام رکھا کیا اس جز کا؟ نام رکھا گیا اس جز کو. واقع فی طریق ما ہوا، واقع فی طریق ما ہوا، جیسا کہ حیوان اور ناطق بنسبت الحیوان الناطق کے، ایسا حیوان الناطق جو مقول ہے سوال کے جواب میں ما ہوا کے ساتھ انسان سے. جی فرمایا مصنف نے اور مقول فی جواب ما ہوا کی جز، اگر ہے وہ جز مذکور بالمطابقت تو نام رکھا گیا اس جز کا واقع فی طریق ما ہوا، جیسے الحیوان اور الناطق بنسبت الحیوان الناطق کے، جو مقول ہے محمول ہے، مقول ہے، سوال کے جواب ما ہوا کے ساتھ سوال کے جواب میں انسان سے، یعنی انسان سے سوال کرے تو جواب میں یہ ہے. اور اگر ہو جز مذکور بالتضمن تو نام رکھا گیا اس جز کا داخل فی جواب ما ہوا، جیسا کہ جسم اور جسم نامی اور حساس اور متحرک بالارادہ کہ دال ہے ان سب پر حیوان تضمن کے ساتھ کہ اس کے اندر موجود ہے. جی اور اگر ہے وہ جز مذکور بالتضمن تو نام رکھا گیا اس جز کا داخل فی جواب ما ہوا، جیسے جسم اور جسم نامی اور حساس اور متحرک بالارادہ کہ دال ہے ان سب پر حیوان بالتضمن. اقولو المقول فی جواب ما ہوا هو الدال على الماہیت المسئول عنها بالمطابقت كما اذا سئل عن الانسان بما هو فاجیب بالحیوان الناطق بس فإنه يدل على ماہیت الانسان مطابقتا. بس میں کہتا ہوں، شارح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کلی جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں، وہ کلی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے ماہیت پر، ایسی ماہیت جس ماہیت سے سوال کیا گیا ہے وہ دلالت کرتی ہے بالمطابقت. کیا کہ جی پہلے پکاؤ. شارح فرماتے ہیں کہ وہ کلی جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں، وہ کلی ہوتی ہے جو دال ہوتی ہے ماہیت مسئول عنہا پر، مسئول عنہا پر دال ہوتی ہے بالمطابقت، یعنی جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے نا اس پر وہ دلالت کرتی ہے بالمطابقت. پھر ایک باری وہ کلی جو مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، وہ ہوتی ہے کہ دلالت کرتی ہے ماہیت پر، جو ماہیت ایسی ماہیت کے سوال کیا گیا اس ماہیت سے، وہ مقول دال ہے اس ماہیت پر ایسا پس جیسا کہ سوال کیا جائے انسان سے الانسان ما ہوا تو جواب آئے گا کیونکہ الحیوان الناطق دلالت کر رہا ہے انسان کی پوری ماہیت پر مطابقتاً کہ نہیں کر رہا. کیا کہ جی جیسا کہ سوال کیا جائے انسان سے ما ہوا کے ساتھ تو جواب آئے گا الحیوان الناطق. کیونکہ یہ جواب کیوں آئے گا؟ کیونکہ حیوان الناطق دلالت کر رہا ہے انسان کی ماہیت پر بالمطابقت. میں کہتا ہوں وہ کلی جو محمول ہو ما ہوا کے جواب میں، وہ کلی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے مسئول عنہا کی ماہیت پر بالمطابقت. جیسا کہ سوال کیا جائے انسان سے ما ہوا کے ساتھ تو پس جواب دیا جائے گا الحیوان الناطق کے ساتھ، کیونکہ
الحیوان الناطق دلالت کر رہا ہے انسان کی ماہیت پر کی ماہیت پر مطابقتاً ہوں اگا چل با اما فإن كان مذكورا في جواب ما هو بالمطابقة بلفظ يدل عليه بالمطابقة يسمى واقعا في طريق ما هو اور بہرحال ما ہوا کے جواب میں جو کلی آ رہی ہے اس کی جز اگر مذکور ہے ما ہوا کے جواب میں بالمطابقت تو یسمہ آگے آ رہے یہ بالمطابقت ہے بھی تو کچھ شرح کرنی کہ نہیں شارع صاحب تو نہیں گل کی تھی یعنی وہ مذکور ہے ایسے لفظ کے ساتھ کہ دلالت کر رہا ہے لفظ اس پر بالمطابقت کہ وہاں تو اس کا دال موجود ہے اس کلی جز کا دال موجود ہے تو پھر نام رکھا کیسے جز کا واقع فی طریقے ہاں جی شبہ کیا کیا جی اور بہرحال ما ہوا کے جواب میں مقول ہونے والی کلی کی جو جز ہے اگر وہ جز مذکور ہے ما ہوا کے جواب میں بالمطابقت بالمطابقت کا مطلب ہے کہ وہ جو ما ہوا کے جواب میں آئی ہے نا اس کے اندر لفظ موجود ہے جو دلالت کرتا ہے جز پر بالمطابقت تو اب اس جز کا نام ہے نام ہے واقع فی طریق ما اور بہرحال جز مقول کی اگر ہے مذکور ما ہوا کے جواب میں بالمطابقت ان دا نام کی اگوں آ رہا ہے یعنی مذکور ہے ایسے لفظ کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے جز پر بالمطابقت کیونکہ تھے مراد مانے نہ لفظ دال نہ تو نام رکھا کیسے جز کا واقع فی طریق ما ہوا او شابہ جز مقول کی کیوں پس اگر وہ جز مذکور ہے کے جواب میں بالمطابق وہ مطابقت کا کی مطلب ہے مذکور ہے ایسے لفظ کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے لفظ جز پر بالمطابقت تو نام رکھا گیا سے جز کا جز کا واقع فی طریق ما کل حیوان حیوانی او الناطق فإنا معنى الحيوان جزء لمجموع معنى الحيوان الناطق المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان وهو مذكور بلفظ الحيوان الدال عليه بالمطابقة بس جیسا کہ الحیوان یا الناطق یہ نہیں لفظ یہ بول رہا کیونکہ الحیوان کا جو معنی ہے یہ جز ہے الحیوان الناطق کے معنی کے مجموعے کی کہ کون نہیں مان جز الحیوان ناطق لفظ نہیں پورا اس میں جو حیوان کا معنی ہے وہ اس معنی کی کیا ہے جز ہے ایسا حیوان ناطق جو مقول ہے سوال کے جواب میں ما ہوا کے ساتھ کس سے تو اس میں یہ مذکور ہے کہ کوئی نہیں ہے لہذا وا ہوا کون اور حیوان کا معنی تھلے فون نمبر 2 کو نہیں لکھا حیوان کا معنی مذکور ہے لفظ حیوان کے ساتھ ایسا لفظ حیوان جو دال ہے اپنے معنی پر کہ کو نہیں ہے گا تو لہذا جز مذکور ہوئی ایسے لفظ کے ساتھ جو اس پر دلالت کر رہا ہے کون حیوان ایویں ناطق دی مثال لے لو بھی کر رہا جا اپنی جز تے جی جیسے حیوان یا ناطق کیونکہ حیوان کا معنی یہ جز ہے حیوان ناطق کے معنی کے مجموعے کی جو حیوان ناطق مقول ہے سوال کے جواب میں ما ہوا کے ساتھ انسان سے اور یہ حیوان ناطق کا معنی مذکور ہے حیوان کے لفظ کے ساتھ کہ حیوان ناطق کا نہیں اکیلے حیوان کا اکیلا حیوان کا معنی مذکور ہے لفظ حیوان کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے وہ لفظ اپنے معنی پر بالمطابقت کہ نہیں کر رہا تو مطابقتاً دلالت کر رہا ہے آگے پڑھ پھر ترجمہ کر دیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ وَاقِعًا فِي طَرِيقِ مَا هُوَ لِأَنَّ الْمَقُولَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ الدَّالِ هو الدالو
علی الماء پھر ہوا دوبارہ ہوا کوئی نہیں، کہا آخنا فی جواب ما ہوا جواب ما ہوا الدالو علی الماہیتی کہ واہ ہوا وهو واقع فيه. بس۔ اچھا جی، اس کا نام واقع، اس جز کا نام واقع فی طریق ما ہوا یہ کیوں رکھا ہے؟ فی طریقے، ما ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلی جو مقول ہوتی ہے کس میں، ما ہوا کے جواب وہی کلی دال ہے کس پر، ماہیت پر، اور یہ جو جز ہے یہ واقع ہے اسی ماہیت میں، یہ جز واقع اسی ماہیت. اسی لفظ حیوان میں یہ جز موجود ہے کہ کوئی نہیں ہو مانا، تو لہٰذا پھر اسی طریقے میں ہوا کہ نہ ہوا، اسی راستے میں آیا کہ نہ آیا، اس لیے اس کا نام ہے واقع فی طریقے، کہ ما ہوا کے جواب میں جو آ رہا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، ضمناً نہیں صراحتاً کہ دال اس کا موجود ہے۔ کیا کیا جی؟ اس جو جز فی جو جز مذکور ہے ما ہوا کے جواب میں بالمطابقت، تو جتوں سبق شروع کیتا جی ہن، اس کا نام واقع فی طریق ما ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو مقول ہے نا ما ہوا کے جواب میں کون، الحیوان الناطق، اس میں جو الحیوان ہے پورا یہ دال ہے کس پر، ماہیت پر، یہ تو پوری ماہیت پر دال ہے، اور یہ جو اکیلا حیوان ہے اس کا جو معنی ہے یہ معنی واقع ہے کس میں واقع ہے، تو پھر جو ما ہوا کے جواب میں آ رہا ہے اس راستے میں یہ واقع ہے کہ کوئی نہیں جز، تو کیا کہنا چاہیے؟ واقع فی طریق ما ہوا. جیسا کہ حیوان اتھو ہی نا، کیونکہ حیوان کا معنی جز ہے، حیوان الحیوان الناطق کے معنی کے مجموعے کی، حیوان الناطق کے معنی کے مجموعے ایسا الحیوان الناطق جو مقول ہے ما ہوا کے سوال کے جواب میں کے سوا انسان سے، اور وہ حیوان کا معنی مذکور ہے لفظ حیوان کے ساتھ، ایسا لفظ حیوان جو دال ہے اپنے معنی پر مطابقتاً، اور محض نام رکھا گیا اس جز کا واقع فی طریق ما ہوا، اس لیے کہ ما ہوا کے جواب میں جو مقول ہے وہ دال ہے ماہیت پر، وہ تو پوری ماہیت پر دال ہے، کون، الحیوان الناطق، اور یہ جز واقع ہے حیوان میں۔ ہاں جی شابہ جی۔ جیسے الحیوان یا الناطق، کیونکہ معنی حیوان کا جز ہے الحیوان الناطق کے معنی کے مجموعے کی، ایسا الحیوان الناطق جو مقول ہے ما ہوا کے ساتھ سوال کے جواب میں انسان سے، اور وہ معنی مذکور حیوان کا معنی مذکور ہے لفظ حیوان کے ساتھ، ایسا لفظ حیوان جو دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر مطابقتاً، اور محض نام رکھا گیا اس جز کا واقع فی طریق ما ہوا، اس لیے کہ وہ جو مقول ہے ما ہوا کے جواب میں وہ دال علی الماہیت ہے، اور یہ جز واقع ہے اس حیوان میں، وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِالتَّضَمُّنِ أَوْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالتَّضَمُّنِ يُسَمَّى دَاخِلًا فِي جَوَابِ مَا هُوَ. اور اگر وہ جز مذکور ہو ما ہوا کے جواب میں تضمن کے ساتھ، کیا مطلب ہے کہ مذکور ہو ایسے لفظ کے ساتھ کہ لفظ دلالت کرے اس پر دلالت تضمنی کے ساتھ، التزامی کے ساتھ نہیں بلکہ، تو اس جز کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا جی۔ اور اگر وہ جز مذکور ہے ما ہوا کے جواب میں بالتضمن، یعنی ایسے لفظ کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے اس معنی پر بالتضمن، تو اس جز کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا. اور اگر ہو جز مذکور ما ہوا کے جواب میں، یعنی وہ جو ما ہوا کے جواب میں اس کی جو جز ہے وہ مذکور ہو کس طرح، تضمن کے ساتھ، یعنی ایسے لفظ کے ساتھ جو دلالت کرے اس جز پر تضمن کے ساتھ، تو نام رکھا گیا اس جز کا داخل فی جواب ما ہوا. او شابہ، وہ جز مذکور ما ہوا کے جواب میں بالتضمن،
یعنی ایسے لفظ کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے اس پر، اس جز پر، جز پر بالتضمن، تو نام رکھا گیا اس جز کا داخل فی جواب ما ہو کا مفہوم الجسمی او النامی او الحساسی او المتحرک بالارادہ، فإنه جزء معنی الحیوان الناطق المقول فی جواب ما ہوا وهو مذکور فیہ بلفظ الحیوان الدال علیہ بالتضمن، جیسا کہ جسم، لفظ جسم، جسم مطلق کا مفہوم، لفظ جسم نامی کا مفہوم، لفظ تحریک بالارادہ کا مفہوم، کیونکہ یہ ہر ایک جز ہے کس کی؟ حیوان ناطق کے معنی کی، ایسا حیوان ناطق جو مقول ہے، ما ہوا کے جواب میں، اور وہ جو مفہوم ہے ان سب کا وہ مذکور ہے اس معنی میں لفظ، حیوان کے ساتھ، ایسا لفظ حیوان جو دال ہے اس ہر ایک پر بالتضمن، تو لہذا ان کو کیا کہیں گے؟ داخل فی جواب، ہاں جی، شاباش جی۔ جیسے کہ جسم مطلق کا مفہوم یا جسم نام، یعنی الحیوان الناطق جب جواب ہے نا الانسان ما ہوا، تو اب اس الحیوان الناطق کے اندر جسم مطلق، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، ان سب کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا جی۔ یہ ہر ایک جز ہے حیوان ناطق کے معنی کی جو بولا گیا ہے ما ہوا کے جواب میں، اور یہ ہر اور مفہوم ان کا، اور ان کا مفہوم مذکور ہے حیوان میں، لفظ حیوان کے ساتھ، جو حیوان ناطق میں لفظ حیوان کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے اس معنی پر بالتضمن، اس مفہوم پر بالتضمن، وَإِنَّمَا من حصر، جز المقول فی جواب ما، اب فاعل جزء، المقول فی جواب ما ہوا فی القسمین، لأن دلالت الالتزام مہجورہ اگے فی جواب ما ہوا بمعنی انہ لا یذکر فی جواب ما ہوا لفظ يدل عليه على ماہیت المسئول عنها او على اجزائها بالالتزام اصطلاح۔ سوال ہے دلالت کی تین قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی۔ اگر وہ جز مطابقتاً موجود ہے تو اس کا نام ہے واقع، اور اگر وہ جز تضمناً مذکور ہے تو کوئی التزامن جڑی سی انہیں بھی تو کوئی نہ لینا سی کہ انہوں شد نہیں کیوں چھڑ دیتا ہے جی؟ کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ تو جو جز مطابقتاً مذکور ہو تو اس کا نام ہے واقع فی جواب ما ہوا، تو جو تضمناً مذکور ہو اس کا نام، اس جز کا نام ہے داخل فی جواب ما ہوا۔ تو دلالت التزامی کے ساتھ اگر مذکور ہو تو اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ چھوڑ دیا ہے، تو جواب دیا ہے کہ محض بند ہے جز مقول ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں جو کلی آتی ہے نا اس کی جز بند ہے دو قسموں میں۔ کیڑی دو قسمیں؟ واقع فی جواب ما ہوا، داخل فی جواب، اور واقع فی طریق ما ہوا بلاؤ بھی واقع فی طریق ما ہوا، داخل فی جواب ما، دو میں بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلالت التزامی محجور ہے ما ہوا کے جواب میں۔ کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ جز مقول ما ہوا پہ کے جواب جو کلی واقعہ ہوتی ہے اس کی جو جز ہے وہ صرف دو میں بند ہے۔ کیا؟ واقع فی طریق ما ہوا، اور واقع۔ یہ کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ دلالت التزامی ما ہوا کے جواب میں محجورہ ہے۔ محجورہ کیا مطلب ہے؟ بھائی معنی کہ نہیں ذکر کی جاتی ما ہو، نہیں ذکر کیا جاتا ما ہوا کے جواب میں ایسا لفظ جو دلالت کرے ماہیت پر، ایسی ماہیت کہ جس سے کیا کیا گیا، یا دلالت کرے ماہیت کی جز پر۔ کس طرح؟ بالالتزام، اصطلاحاً یہ چیز محجور ہے، یہ چیز محجور ہے۔ کیا جی؟ وہی معنی کہ نہ ذکر کیا جائے ما ہوا، یہ کہ نہیں ذکر کیا جاتا، نہیں ذکر کیا جاتا ما ہوا کے جواب میں ایسا لفظ جو ماہیت مسئول عنہا پر دلالت کرے یا ماہیت مسئول عنہا کی جز پر دلالت کرے۔ کس طرح؟
التزامی تو یہ بات محجور ہے اصطلاحاً، یہ بات تو چونکہ اس کو دخل نہیں ہے ما ہوا کے جواب میں، لہذا اور یہ جو کہا ہے نا کہ دلالت التزامی محجور ہے کس میں، ما ہوا کے، اس کا مطلب یہ ہے کوگو کہ جب ما ہوا کے ساتھ سوال کریں گے نا تو اب ما ہوا کے ساتھ تو مسئول عنہ کی کیا پوچھی جاتی، ماہیت، تو اب ماہیت کے بتاتے وقت ایسا لفظ بولے جو ماہیت پر دلالت مطابقی نہ کرے بلکہ التزامی دلالت یا ایسا لفظ بولے جو ماہیت کی جز پر، دلالت التزامی کرے، یہ دونوں باتیں ما ہوا کے جواب میں محجور ہیں، یہ دونوں باتیں ما ہوا کے جواب ایسا لفظ بولیں گے جو مطابقی دلالت کرے گا، تو دلالت مطابقی میں پھر جز کا دال موجود ہے مطابقتاً، تو یہ پہلی قسم ہے، اور اگر وہ تضمناً مذکور ہے تو وہ دوسری قسم ہے، محض بند ہے مقول فی جواب ما ہوا کی جز، فی جواب ما ہوا کی جز بند ہے کس میں، قسمین میں، کیڑی قسمین، واقع، ما ہوا داخل فی جواب ما ہوا، اس لیے کہ دلالت الالتزام محجور ہے ما ہوا کے جواب میں، اندر معنی کرے کوری، اور ماذ بند ہے ما ہوا کی مقول فی جواب ما ہوا کی جز دو قسموں میں، اس لیے کہ دلالت الالتزام محجورہ ہے ما ہوا کے جواب میں، بئی معنی کہ نہیں ذکر کی جاتی، کیا جاتا نہیں ذکر کیا جاتا ما ہوا کے جواب میں، اور جڑا منہ نہ بولنا تو لفظ ہی ہونا، مراد معنی ہونے نہ، نہیں ذکر کیا جاتا لفظ، لفظ ایسا لفظ جو دلالت کرے ماہیت مسئول عنہا پر یا ماہیت مسئول عنہا کی کے اجزاء پر مسئولانہ آکے اجزاء پر دلالت کرے کیڑی بالالتزام، تو یہ ٹھیک نہیں ہے اصطلاحاً، جی بئی معنی کہ نہیں ذکر کیا جاتا ما ہوا کے جواب میں ایسا لفظ جو دلالت کرے ماہیت مسئول عنہا پر یا ماہیت مسئول عنہا کے اجزاء پر دلالت کرے بالالتزام، یہ محجور ہے اصطلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال والجنس العالی جاز ان یکون له فصل یقدمه لجواز ترقب، اور المصنف رحمہ اللہ نے فرمایا جنساں پڑھ لی ہیں، جنس عالی، جنس سافل، جنس جنس متوسط، نو عالی، نو سافل، نو متوسط، ایشا بس ہے۔ جنس عالی جائز ہے یہ کہ ہو اس کے لیے فصل جو اس کی مقوم ہو، یہ فصل ہوتی ہے نا، فصل اس کا دو کام ہوتے ہیں، جس کی فصل ہے اس کو وجود دینا اور غیروں کو تقسیم کرنا، تو فصل مقوم بھی ہوتی ہے اور فصل اور بڑا سوگرہ تو لگے ہو پڑھنا، فصل، بھی ہوتی ہے فصل۔ ہاں جی کیا کہ جی مصنف نے فرمایا کہ جنس عالی جائز ہے اس کے لیے کہ اس کی کوئی فصل، اس کی فصل ہو جو اس کو، جو اس کے لیے مقوم ہو، لے جواز جوازی ترقبہ من امرین متساویین او امور متساویہ۔ بس سنیں، سوال ہے کہ جب جنس عالی ہے، کیا ہے، جنس عالی تو جنس عالی کے لیے فصل تب ہوگی جب اس کی کوئی جنس بھی ہوگی، تو حالانکہ جنس عالی کے اوپر تو جنس نہیں ہے۔ تو فصل کیسے بن گئی، کیا کہ جی سوال ہے کہ جنس، جو جنس عالی ہے اس کی فصل تو تب ہوگی جب اس کے اوپر بھی کوئی جنس ہو، تو جب اس کے اوپر جن عالی جو کہہ رہے ہیں، جی، جب اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے تو اس کی فصل کیسے ہے؟ تو اس کا جواب دیا بوجہ جائز ہونے جنس عالی کے مرکب ہونے کے امرین متساویین یا امور متساویہ سے، جب متساوی ہیں تو وہ ساری فصلیں ہیں، ساری جنس کوئی نہیں ہے، کیا کیا جی جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ جنس باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ جنس عالی مرکب ہو کس سے، متساویین سے یا امور متساویہ سے، بھائی یاجب ہو، یجب ان یکون لہ فصل یقسمہ، پہلی گل جائز ہے واجب بھی، اور واجب ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے ایسی فصل جو جنس عالی کو دو قسم بنا دے، جی کیا کہ جی واجب ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے ایسی فصل جو اس کو دو قسم بنا، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور جنس عالی
جائز ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے فصل، ایسی فصل جو اس کی تقویم کرے، یعنی اس کو وجود دے، وجود باوجہ جائز ہونے، جنس عالی کے مرکب ہونے کے، امرین سے، امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، اور واجب ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے فصل، ایسی فصل جو اس کو تقسیم کر دے۔ جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور جنس عالی جائز ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے فصل جو مقوم ہو اس کی باوجہ جائز ہونے جنس عالی کے مرکب ہونے کے، سے یا امور متساویہ سے، تو لہٰذا وہ فصلیں ہوں گی، جنس کوئی نہیں ہوگی۔ اور واجب ہے یہ کہ ہو جنس عالی کے لیے فصل جو تقسیم کرے اس کو، وَالنَّوْعُ صَافِلٌ، یجب ان یکون لہ فصل یقومہ، اور نو صافل جو ہے کون؟ نو صافی، مثلا انسان، واجب ہے یہ کہ ہو اس کے لیے فصل جو اس کی تقویم کرے، کیا جی؟ اور نو صافی واجب ہے اس کے لیے یہ کہ ہو اس کے لیے فصل مقوم، اور ناطق اگے، وَيَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ لَهُ فَصْلٌ يُقَسِّمُهُ، اور نو صافل کے لیے فصل ہو جو اس کو تقسیم کرے، یہ بات ممتنع ہے، یہ بات اس کے آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، نیچے اس کے اشخاص ہیں۔ جی کیا جی؟ نو صافل کی کوئی فصل ہو جو اس کو تقسیم کر دے، یہ ممتنع، یہ ممتنع ہے۔ تو نو عالی جنس عالی کے لیے فصل مقوم کا ہونا جائز ہے، فصل مقسم کا ہونا واجب ہے، اور نو صافل کے لیے فصل مقوم کا ہونا واجب ہے اور فصل مقسم کا ہونا، اور نو صافل واجب ہے یہ کہ ہو اس کے لیے فصل جو اس کی تقویم کرے، اور ممتنع ہے یہ کہ وہ نو صافل کے لیے فصل جو اس کو تقسیم کرے، اگر تقسیم ہوگی تو وہ جنس بن جائے گی، نو صافل نہیں رہے گی۔ جی نو صافل واجب ہے کہ ہو نو صافل کے لیے فصل جو مقوم، جو تقویم کرے اس کی، اور ممتنع ہے یہ کہ ہو نو صافل کے لیے فصل جو تقسیم کرے اس کی۔ یہ تو دو مک گئے، ہن متوسطات، والمتوسطات یجب ان یکون لها فصول تقسمها وفصول تقومها، لہذا متوسطات حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، تین متوسطات واجب ہے کہ ان کے لیے فصول ہوں جو ان کی تقسیم کریں، اور فصول ہوں جو ان کی تقویم کریں، انہاں نو بنان، انہاں نو ونڈن، دو میں ہو سکتے ہیں۔ جی لہذا نہ لوہا کو نہیں، اور متوسطات، اور متوسطات جس حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، مثلا واجب ہے اور سمجھانے کے لیے مثالیں چلتی ہیں۔ جی ان کے لیے فصول جو تقسیم کریں ان کی، اور فصول ہوں جو ان کی تقویم کریں، تقویم کرے، اتنے آگے نے جنس عالی تے نو صافل تے متوسطات اور متوسطات، واجب ہے یہ کہ ہوں متوسطات کے لیے فصول جو تقسیم کریں متوسطات کو، اور فصول جو تقویم کریں متوسطات کی، او شابہ بن کیا جی؟ یہ کہ متوسطات کے لیے فصول جو تقسیم کریں متوسطات کی، اور فصول جو تقویم کریں متوسطات کی۔ اگے وَكُلُّ فَصْلٍ يُقَوِّمُ الْعَالِيَ فَهُوَ يُقَوِّمُ السَّافِلَ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، ہر فصل جو عالی کا مقوم ہے وہ صافل کا، اور جز ہوتی ہے، کوکو جڑی اتلے دی جز خام خواہ تھلے دی بھی جز جی ہے، لیکن بغیر عکس کلی کے، یعنی جو صافل کا مقوم ہے ضروری نہیں ہے کہ عالی کا بھی بسا اوقات مقسم ہو جائے گا۔ جی کیا جی؟ اور ہر فصل جو مقوم ہو عالی کی، وہ فصل مقوم ہے صافل کی بغیر عکس کے، یعنی ہر فصل جو مقوم ہے صافل کی، ضروری نہیں کہ وہ مقوم ہو عالی، اس کی مقسم بھی ہو سکتی ہے۔ وَكُلُّ وَكُلُّ فَصْلٍ يُقَسِّمُ السَّافِلَ
فهو يقسم العالیہ من غیر عکس کلی. اور ہر فصل جو تقسیم کرے سافل کو پس وہ تقسیم کرتی ہے لیکن عکس کلی نہیں ہے کہ ہر فصل جو عالی کو تقسیم کرے ضروری ہے کہ وہ بلکہ بسا اوقات سافل کی وہ مکبم بن جائے گی. جی کیا کہ جی ہر فصل جو تقسیم کرے سافل کو وہ تقسیم کرتی ہے عالی کو بغیر عکس کلی کے. کہ ہر فصل جو تقسیم کرے عالی کو ضروری نہیں کہ وہ تقسیم کرے سافل. اور ہر فصل جو مکبم ہو عالی کی پس وہ مقوم ہوتی ہے سافل کی بغیر عکس کلی کے. اور ہر فصل جو مقسم ہے سافل کی پس وہ مقسم ہے عالی کی بغیر عکس کلی کے. جی اور ہر فصل جو مقوم ہو عالی کی پس وہ مقوم ہے سافل کی بغیر عکس کلی کے. اور ہر فصل جو مقسم ہو سافل کی پس وہ مقسم ہے عالی کی بغیر عکس کلی کے. شاباش.